الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آله كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے نہایت ہی واجب الاحترام تشریف فرما عزیز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، گزشتہ جمعہ بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل، یار غار و مزار سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کیا تھا. آج میرے اللہ نے چاہا ان کی عظمت اور فضیلت کے حوالے سے چند باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا. اللہ سے دعا بھی ہے کہ سننے سنانے کے بعد ہم سب کو صحیح معنوں میں صحابہ کا غلام بننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی عظمت، شان، سیرت، کردار کے بہت سے پہلو ہیں. سب سے اہم بات قبول اسلام کہ جہاں سے عظمتوں کا آغاز ہوتا ہے، عظمتوں کی ابتدا ہوتی ہے. تو حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تاریخ دمشق لابن عساکر میں یہ واقعہ موجود ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کے سلسلہ میں ملک شام تشریف لے کے جاتے ہیں. اس حوالے سے بہت سے واقعات مشہور ہیں. میں آپ حضرات کے سامنے وہ بات رکھوں گا انشاءاللہ کہ جو دلیل کے اعتبار سے مضبوط ہوگی. تو آپ ملک شام گئے، وہاں آپ نے خواب دیکھا. اب خواب کی تعبیر کس سے پوچھی جائے؟ کسی نے بتایا کہ قریب ایک راہب ہے نامی گرامی جس کا نام بحیرہ راہب ہے، آسمانی کتابوں کا علم جانتا ہے. آپ اس کے پاس جائیے اور جا کر اپنے خواب کی تعبیر ان سے معلوم کیجیے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے. آپ نے جا کر اسے اپنا خواب بیان کیا. اس سے پہلے کہ وہ تعبیر بیان کرتا، اس نے 2-4 سوال کیے. اس نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو آپ نے بتایا کہ میرا نام ابو بکر ہے. آپ کے والد کا نام ابو قحافہ، والدہ کا نام سلمہ بنت صخر،
آپ کون سے قبیلے سے ہیں؟ قریش سے ہیں۔ کہاں سے آئے؟ مکہ مکرمہ سے۔ کرتے کیا ہیں؟ تجارت۔ یہ مختصر سی باتیں کرنے کے بعد اس راہب نے اس خواب کی تعبیر بتائی۔ کہا ابو بکر تیرا خواب بڑا مبارک خواب ہے۔ آخر الزمان پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب عرب کی سرزمین پہ اعلان نبوت فرمائیں گے تو سب سے پہلے ان کے ہاتھ پہ جو کلمہ پڑے گا وہ تو ابو بکر ہوگا، اور جب تک حضور دنیا میں رہیں گے آپ ان کے وزیر بن کے رہیں گے، اور جب وہ دنیا سے تشریف لے جائیں گے پردہ فرمائیں گے پھر آپ ان کے پہلے خلیفہ بنیں گے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے یہ خواب کسی کو بتایا نہیں، یہ تعبیر میں نے کسی کو بتائی نہیں، یہ خواب بھی میں نے اپنے دل میں محفوظ رکھا، اس کی تعبیر کو بھی محفوظ رکھا۔ پھر وہ وقت آیا کہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا۔ جب میرے محبوب نے اعلان نبوت فرمایا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب کے پاس پہنچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا آقا کیا آپ نے اعلان نبوت فرمایا؟ میرے محبوب نے فرمایا ہاں ابو بکر میں نے اعلان نبوت فرمایا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے محبوب کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا اور ساتھ اطمینان قلب کے لیے پوچھا اللہ کے نبی اس کی دلیل کیا ہے؟ تو میرے محبوب نے فرمایا ابو بکر کیا وہ دلیل کافی نہیں جو بحیرہ راہب نے تجھے خواب کی تعبیر بتائی تھی کہ آخر الزمان نبی کے ہاتھ پہ سب سے پہلے کلمہ بھی تو پڑے گا، دنیا میں ان کا وزیر بنے گا، دنیا سے جانے کے بعد ان کا پہلا خلیفہ بھی بنے گا۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ہمارے ہاں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو مشہور ہو گئیں، بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو کیا ہو گئی؟ مشہور ہو گئیں۔ اب اگر ان کو دلائل کے ساتھ بیان کیا جائے تو تھوڑی سی الجھن اور پریشانی پیدا ہوتی ہے، حالانکہ الجھن اور پریشانی والی بات نہیں۔ مشہور بات کیا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر دلیل کے کلمہ پڑھا، اور حقیقت بھی یہی ہے، حقیقت بھی کیا ہے؟ یہی ہے۔ لیکن یہ روایت بتاتی ہے کہ آپ نے پوچھا اللہ کے نبی آپ کے پاس اس پہ دلیل کیا ہے؟ اللہ اکبر، علماء نے اس کا جواب دیا ایک دلیل جو ہوتی ہے ازراہ محبت ہوتی ہے، ایک دلیل ازراہ مخالفت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کیا مانا؟ آپ کے سامنے کسی بچے نے قرآن کریم کی تلاوت کی، لہجہ بھی خوبصورت، حفظ بھی مضبوط، انداز بھی بڑا پیارا، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اس نے کس قاری صاحب کے پاس پڑھا؟ اب یہ قاری صاحب کی مخالفت نہیں ہے، یہ محبت ہے۔ محبت کے اندر آپ پوچھ رہے ہیں تاکہ اور بچوں کو بھی وہاں پہ پڑھایا جائے۔ ایک بچہ ایسا اس کے الفاظ بھی ٹھیک نہیں، منزل بھی یاد نہیں، اور وہ سنا بھی نہیں سکتا، آپ پوچھتے ہیں اس نے کس قاری صاحب کے پاس پڑھا؟ اب یہ پوچھنا سوال تو وہی ہے لیکن ازراہ محبت نہیں ہے، ازراہ مخالفت ہے کہ ایسے استاد کے پاس شاگرد بھیجنا نہیں چاہیے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دلیل مانگی نا وہ ازراہ محبت تھی، یہ نہیں کہ اللہ کے نبی آپ مجھے کوئی معجزہ دیں گے، آپ دلیل دیں گے تو کلمہ پڑھوں گا۔ اگر میں یوں کہہ دوں تو مبالغہ نہ ہوگا، کیونکہ صدیق اکبر نے میرے محبوب کے پیغام کو آگے پہنچانا تھا، تو اس لیے جب بندے کے پاس دلیل ہونا پھر سامنے والے بندے سے بات کرنا ذرا آسان ہو جاتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا بھائیو یاد رکھیے گا سیدنا صدیق اکبر عورتوں میں سب سے پہلے جس نے کلمہ پڑھا وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مردوں میں جس نے سب سے پہلے اپنے اسلام کا اظہار کیا اسے ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اتنے فضائل، اتنے مناقب ہیں۔ ایک ہے مسائل، میرے اللہ نے چاہا
وہ میں آئندہ جمعہ بیان کروں گا، آپ کی خلافت کے حوالے سے، باغ فدت کے حوالے سے وہ مسائل ہیں، لیکن آج صرف فضائل سنیے گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ جاہلیت میں نام تھا عبد الکعبہ۔ کیا نام تھا؟ عبد الکعبہ۔ میرے محبوب نے آپ کا نام رکھا عبداللہ۔ جب آپ نے کلمہ پڑھا تو نام کیا رکھا؟ عبداللہ۔ عبداللہ نام رکھا۔ ایک ہوتی ہے کنیت، ایک ہوتا ہے نام، ایک ہوتا ہے لقب۔ کنیت کبھی نسبی ہوتی ہے، کبھی وصفی ہوتی ہے، یعنی کسی آدمی کا نسب جو ہے اس کی کنیت بن جاتا ہے، یعنی کسی بیٹے کا اولاد میں سے کسی کا نام لیا تو جناب کنیت رکھ دی گئی، اللہ اکبر۔ لیکن بعض دفعہ کنیت جو ہوتی ہے وہ نسبی نہیں وصفی ہوتی ہے، کہ آدمی کے اندر کوئی صفت پائی جاتی ہے، وہی صفت اس کی کنیت بن جاتی ہے۔ اور بھائی ایک ہوتا ہے لقب، جو اس کے نام کے ساتھ اس کے اعزاز کے لیے لگایا جاتا ہے، اللہ اکبر۔ نام عبداللہ ہے، نام کیا ہے جی؟ عبداللہ ہے۔ کنیت ابو بکر ہے، اور لقب صدیق، عتیق اور حلیم ہیں۔ سبحان اللہ۔ کتنے لقب ہیں جی؟ 3 لقب ہیں۔ اگر کنیت اور لقب ہی سمجھ آ جائے تو صدیق کا شان سمجھ آ جاتا ہے، اللہ اکبر۔ میرے بھائیو آپ کہیں گے کیسے؟ پہلے حلیم سمجھیے گا، آپ کا ایک لقب ایک نام حلیم بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام رستے کے کنارے پہ کھڑے تھے کہ جبرائیل امین آ گئے، وہیں پہ آپس میں گفتگو کا آغاز ہو گیا۔ کچھ وقت گزرا، اتنی دیر میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے۔ جبرائیل امین نے دیکھ کر کہا اللہ کے نبی یہ تو ابو قحافہ کے بیٹے نہیں؟ فرمایا بالکل ابو قحافہ کے بیٹے ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا جبریل تو ان کو جانتا ہے؟ کہا اللہ کے نبی اس رب کی قسم جس نے آپ کو جہانوں کے لیے نبی بنا کے بھیجا، اتنا تو فرش والے اس کو نہیں جانتے جتنا عرش والے جانتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیسا مقام ہے! اتنا تو فرش والوں کو تعارف نہیں ہے جتنا ابو بکر کا تعارف کن کو ہے؟ عرش والوں کو۔ اور اگلا جملہ پھر فرمایا کملی والے فرشتوں کے اندر ان کا نام حلیم مشہور ہے۔ حلیم کا معنی بردبار، حوصلے والے، اللہ اکبر۔ اسی طرح آپ کا ایک لقب عتیق بھی ہے۔ یہ لقب عتیق کیسے ہے؟ جامع ترمذی میں روایت موجود ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کیسا شان ہے، کیسا مقام ہے، بندہ صحابہ کی زندگیوں کو پڑھے اللہ کی قسم بندہ حیران رہ جاتا ہے، یار یہ کیسے لوگ تھے، اللہ اکبر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا صدیق اکبر کو بلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اما عائشہ صدیقہ روایت نقل کرتی ہیں، جامع ترمذی یہ حدیث کی معتبر ترین کتاب ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر ذرا میری بات سننا۔ صدیق اکبر آئے، فرمایا ابو بکر اللہ نے تجھے آگ سے آزاد کر دیا ہے۔ عتیق کا معنی ہے آگ سے آزاد، جہنم سے آزاد، اللہ اکبر۔ اب کہنے والے امام الانبیاء ہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، حضور اپنی مرضی سے نہیں بولتے، کس کے حکم سے بولتے ہیں؟ میرے بھائیو حلیم، عتیق، اب ایک لقب اور بھی ہے جسے صدیق کہتے ہیں، طبقات ابن سعد کے اندر روایت موجود ہے۔ جب میرے محبوب معراج پہ گئے نا، میرے محبوب نے جبرائیل امین سے کہا جبریل مجھے یہاں تو لے آیا، میں واپس جاؤں گا، میری قوم میرا یقین نہیں کرے گی، میری قوم میرا یقین، میں اللہ کے نبی فکر نہ کریں، سارے انکار کر دیں گے، ایک ابو بکر ہے جو آپ کی تصدیق کرے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں سنیے گا، ایسے ہی ہوا جب میرے محبوب معراج سے واپس آئے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارتی قافلے کے ساتھ گئے ہوئے تھے۔ اب میرے محبوب نے قوم کو جمع کیا، بتایا کہ میں اتنے تھوڑے وقت میں کہ ابھی جس دروازے سے نکلا اس کی کنڈی حرکت کر رہی ہے،
میں نے جس پانی سے وضو کیا وہ پانی ابھی خشک نہیں ہوا، میں جس بستر سے نکلا اس کی گرمی ابھی ختم نہیں ہوئی، اتنے سے وقت میں بیت اللہ سے بیت المقدس، بیت المقدس سے ساتوں آسمان، اللہ کا دیدار، جنت جہنم، نبیوں سے ملاقات، یہ سارے معاملات کر کے میں واپس آ گیا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ یہاں پہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، ہمارا نظریہ ہے یہ معراج روح مع الجسد تھی، روح مع، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ روحانی تھی، روحانی تھی تو پھر کیا کمال ہے؟ اللہ اکبر، اکیلی روح جو ہے، کچھ کہتے ہیں خواب ہے، اگر خواب ہے تو پھر کیا کمال ہے؟ اصل کمال تو یہ ہے کہ نبی کا جسم بھی گیا، نبی کی روح بھی گئی۔ کہتے دلیل، میں نے کہا دلیل، اللہ اکبر، دلیل تو اندھے کو بھی نظر آتی ہے، دلیل تو، کہتا جی کیا مطلب؟ میں نے کہا کھول قرآن، قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے محبوب کو لے گئی۔ حضور گئے نہیں، اللہ لے جا سکتا ہے کہ نہیں لے جا سکتا؟ بولو یار، اللہ لے جا سکتا ہے نا؟ بات ہی کوئی نہیں، اللہ لے جا سکتا ہے تو پھر پیچھے اعتراض کیا رہ گیا؟ سارے کے سارے اعتراض اللہ نے پہلے لفظ ہی پہ توڑ دیے، سبحان الذی اسری بعبدہ، حضور گئے نہیں بلکہ کون لے کر گیا؟ اور ہمارا عقیدہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ کیا ہے؟ قادر ہے۔ میرے محبوب نے جب مشرقین کے سامنے اس بات کو رکھا، میں گویاں کرنے لگے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا اب دیکھو، عقل مت ماری ہوئی جب نہ ماننا ہو، کہنے لگے اگر آپ گئے ہیں تو یہ بتائیے بیت اللہ کے دروازے کتنے تھے، بیت اللہ کی کھڑکیاں کتنی تھی؟ اب میرے محبوب دروازے اور کھڑکیاں گننے کے لیے گئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جتنا پریشان میں اس دن ہوا نا، اتنا پریشان میں کسی دن نہیں ہوا۔ میرے اللہ نے فرمایا محبوب پریشان کیوں ہوتا ہے؟ جو رب لے جا سکتا ہے وہ دکھا بھی سکتا ہے۔ درمیان کے سارے پردے ہٹا دیے، سارے پردے ہٹا کے بیت اللہ کو سامنے، بیت المقدس کو سامنے کر دیا۔ کملی والے دیکھتا جا، جواب دیتا جا، سبحان اللہ۔ اب سارے سوالوں کے جواب آ گئے، اللہ اکبر۔ اب کہنے لگے چلو اگر آپ گئے ہیں، اس رخ پہ ہمارا ایک تجارتی قافلہ گیا ہے، کب واپس آئے گا؟ میرے محبوب نے فرمایا آج نہیں تو کل شام تک آ جائے گا انشاءاللہ۔ ہوں سارے بیٹھے نے، ہاں جی، بتاں دے اگے لگے نے جناب زور لان بھی کسی طریقے نہ قافلہ نہ آوے، قافلہ نہ آوے۔ میں کہا کیویں نہ آوے؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی، آ گیا قافلہ جو میرے محبوب نے وقت بتایا تھا، اس سے پہلے قافلہ آ گیا۔ میرے بھائیو سنیے گا، قافلہ آیا، اس میں میرے محبوب نے ایک نشانی بھی بتائی تھی۔ میرے محبوب نے فرمایا وہ جو قافلہ ہے نا، اس قافلے میں ایک آدمی کا پانی گم ہوا۔ پانی گم ہوا کیا مطلب؟ فرمایا اس نے پیالے میں پانی ڈالا، وہ پانی زمین پہ بھی نہیں گرا، اس نے پیا بھی نہیں، وہ پانی کہاں چلا گیا؟ حضور فرماتے ہیں وہ پانی میں نے پیا۔ سبحان اللہ۔ سوال پیدا ہوتا ہے بلا اجازت کسی کی چیز استعمال کرنا، میں قربان جاؤں، علماء نے لکھا ہے وہ پانی کسی اور کا نہیں تھا، وہ ابو بکر صدیق کا تھا رضی اللہ، وہ بھی اس قافلے میں تھے نا، اور میرے محبوب کو صدیق کا مال خرچ کرنے کے لیے اجازت کی ضرورت ہے۔ اب قافلے والوں سے پوچھا ہو بھائی تہاڈا پانی گم ہویا سی؟ انہوں نے کہا بالکل ہویا سی۔ میرے محبوب نے ایک علامت بتائی تھی کہ اونٹ ان کا گم ہوا، وہ اپنا، جس وقت میں ان کے قریب سے گزرا نا، وہ اپنا اونٹ تلاش کر رہے تھے۔ کسی کا اونٹ بھی گم ہوا تھا؟ ہاں اونٹ بھی گم ہوا تھا، ساری نشانیاں پکی، قافلہ بھی وقت پہ آ گیا۔ اب کیا کریں؟ اللہ اکبر، ماننی تو تھی نہیں۔ کہنے لگے اب بس ایک ہی بات اور ہے، وہ کام بن گیا تو سمجھ لو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ، میں قربان جاؤں، سچ لانے والے حضور ہیں، تصدیق کرنے والے ابو بکر صدیق ہیں۔ اب مشرقین کی کفار کا آپ ذہن دیکھو، کہنے لگے ابو بکر کے پاس چلتے ہیں، ابو بکر کو اس معاملے کا پتہ نہیں ہے، ہم جا کے ابو بکر کو بتاتے ہیں، ہم بتائیں گے تو ہو سکتا ہے
ابو بکر ہماری طرف آ جائے، اگر ابو بکر ہماری طرف آ گئے تو نعوذ باللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ ہم کیا ہو جائیں گے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ چلے گئے سارے اکٹھے ہو کر، دروازے پہ دستک دی، صدیق اکبر باہر ہے۔ کیا بات ہے؟ ابو بکر، ایک بندہ یوں کہے، ایک انسان یوں کہے، ایک بشر یوں کہے۔ آپ نے ساری بات سنی، کہا یہ تو بتاؤ کہتے کون ہیں؟ وہ بھی تو صدیق تھے نا۔ اللہ اکبر، بتاؤ تو صحیح کہتے کون ہیں؟ کہا ابو بکر اس بات کو چھوڑ کہتے کون ہیں؟ بھلا ایسے ہو سکتا ہے؟ کہا اس لیے تو پوچھ رہا ہوں، یہ تو بتاؤ کہتے کون ہیں؟ مجبور ہو گئے۔ یہ آمنہ کے لال نے فرمایا ہے، صدیق اکبر کے الفاظ سنیے گا، ابھی نبی سے ملاقات نہیں ہوئی، ان کان قد قال فہو صادق، اور دنیا والوں اگر یہ میرے محبوب نے فرمایا ہے تو یاد رکھو صدیق اس کی تصدیق کرتا ہے۔ کیوں؟ نبی کی زبان سے جو بھی نکلتا ہے سچ نکلتا ہے۔ صدیق اکبر کو اندازہ ہو گیا بھی انہوں نے میرے محبوب کو پریشان کیا ہے، انہوں نے میرے محبوب کو کیا کیا ہے۔ حضور کی مجلس میں صدیق اکبر تشریف لے گئے، جا کر نا دو زانو ہو کر بیٹھ گئے۔ اب یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ حضور ان کو بات سنائے معراج کی اور اپنے یار غار کو نہ سنائے؟ میرے محبوب نے واقعہ شروع کیا۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو زانو ہو کے گردن جھکا کے بیٹھے اور ایک ہی بات کہتے ہیں، صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ۔ آقا اے بھی سچے، اے بھی سچے، اے بھی سچے، اے بھی سچے۔ اللہ اکبر۔ جب بات پوری ہوئی نا تو صدیق اکبر فرماتے، انا اشہد انک رسول اللہ حقا، میں ابو بکر گواہی دیتا ہوں کہ میرے محبوب نے جو بھی کہا حق اور سچ کہا۔ سبحان اللہ۔ میرے محبوب نے فرمایا وانا اشہدک انک صدیق حقا، اور میں محمد بھی اعلان کرتا ہوں اگر میں سچ کہتا ہوں تو میرا صدیق بھی جو کہتا ہے وہ حق اور سچ ہی کہتا ہے۔ میں قربان جاؤں، کیسا شان ہے صدیق اکبر کا۔ میں نے کہا عتیق بھی ہیں، حلیم بھی ہیں، صدیق بھی ہیں، اور قربان جاؤں یہ جو آپ کا لقب ہے نا صدیق، اللہ اکبر، طبرانی کے اندر روایت موجود ہے، حکیم بن سعد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم اٹھا کے فرمایا کرتے تھے کہ ابو بکر کا یہ جو لقب صدیق ہے نا یہ آسمانوں سے اترا ہے۔ یہ کہاں سے اترا ہے؟ آسمانوں سے اترا ہے۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ صرف میرے محبوب آپ کو صدیق نہیں کہتے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن ماجہ میں روایت موجود ہے، فرمایا جب میں کوئی اللہ کے نبی سے کوئی فرمان سنتا وہ فرمان مجھے فائدہ دیتا، کیوں؟ میں اس پہ عمل کرتا۔ اب اللہ کے نبی دنیا سے پردہ کر گئے، اب اگر میں کسی سے نبی کا فرمان سنتا تو میں ساتھ تصدیق کے لیے قسم بھی لیتا، لیکن جب ابو بکر صدیق سے میں کوئی بات سنتا پھر میں قسم نہیں لیتا، کیوں؟ اس لیے کہ صدیق وہ ہے کہ جس کی تصدیق فرشوں پہ مصطفیٰ کرتے ہیں، عرشوں پہ خدا کرتے ہیں۔ ایسا شان ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ارشاد ساری شرح بخاری کی مشہور شرح ہے، اس میں یہ واقعہ موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ میں نے کہا آپ کنیت ابو بکر، نام عبداللہ، لقب کیا ہے؟ عتیق، صدیق، حلیم۔ ایک دلیل اور سنیے گا، اللہ اکبر۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب کی مجلس میں ہیں۔ آقا میرا دل کرتا ہے میں آپ کو اسلام لانے سے پہلے کا ایک واقعہ سناؤں۔ میرے محبوب نے فرمایا ابو بکر ضرور سنا۔ آقا ایک دن میرے والد ابو قحافہ آئے، مجھے پکڑ کے بت خانے میں لے گئے اور مجھے ایک بت کے سامنے کھڑا کر کے کہنے لگے نعوذ باللہ یہ تیرا خدا ہے، مشکل کشا ہے، خالق ہے، مالک ہے، اس سے مانگ جو مانگنا ہے۔ کہا یہ کہہ کر نا خود آگے چلے گئے۔ میں قربان جاؤں صدیق اکبر پہ۔ فرمایا مجھے لگی تھی بھوک، میں نے اس بت کو کہا جلدی کر مینو کھانا دے، مینو کی دے، مینو روٹی دے، مینو بھوک لگی ہے، مینو کی لگی ہے، جلدی کر مجھے کھانا دے۔ اب وہ کہاں سے دے؟ فرمایا میں نے کہا میرے کپڑے پرانے، مجھے نیا جوڑا دے۔ مجھے کیا دے؟ نیا جوڑا دے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔
اب وہ بت تھا وہ کہاں سے دیتا؟ آپ نے فرمایا مجھے کپڑے بھی چاہیے، مجھے کھانا بھی چاہیے۔ اللہ اکبر، کوئی جواب نہیں۔ زمین سے پتھر اٹھایا، فرمایا جلدی کر لے، اگر تو نے مجھے کھانا نہ دیا، اگر تو نے مجھے لباس نہ دیا تو یہ پتھر آ رہا ہے، اپنے آپ کو بچا۔ وہ کہاں سے بچا سکتا تھا؟ جب پتھر لگا، زمین پہ گرا، آواز آئی، والد دوڑ کر آئے۔ کیا ہوا؟ کہا جی مشکل کشا تو نیچے پڑا ہے، یہ حاجت روا تو نیچے پڑا ہے۔ بازو سے پکڑا، آپ کی والدہ کے پاس لے گئے، کہنے لگے آج ابو بکر نے بتوں کے ساتھ یہ کیا ہے۔ آپ کی والدہ کہنے لگی ابو قحافہ آپ کو آج پتا چلا، مجھے تو اس دن سے پتا ہے جب سے ان کی ولادت ہوئی ہے، تجھے کیا پتا ہے؟ کہا جب ان کی ولادت ہوئی نا تو حاطف غیب سے آواز آتی ہے یا امت اللہ علی التحقیقی ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء صدیقی لمحمد صاحب و رفیق۔ اللہ اکبر، آمنہ ہم نے تمہیں جو بیٹا عطا کیا ہے یہ آخر الزمان پیغمبر کا ساتھی ہوگا، دنیا میں بھی، ہاں غار میں بھی، مزار میں بھی، اور یاد رکھ اللہ نے اسے صدیق بھی بنا دیا ہے، عتیق بھی بنا دیا ہے۔ ابو بکر آپ کی کنیت نسبی نہیں ہے، کیوں؟ آپ کے بچوں میں سے کسی کا نام بھی ابو بکر نہیں ہے، یہ وصفی ہے، یعنی سب سے پہلا میرے محبوب کے بعد، انبیاء کے بعد سب سے افضل جو شخصیت کائنات میں ہے وہ صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہر کام میں، اسلام لانے میں، خرچ کرنے میں، نبی کا ساتھ دینے میں، مار کھانے میں، ہر کام میں صدیق اکبر اول ہیں۔ اللہ اکبر، اس لیے آپ کو ابو بکر کہا جاتا ہے۔ آپ کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو میں نے کہا نام عبداللہ ہے، کنیت ابو بکر ہے، لقب صدیق، عتیق اور حلیم ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شان کیا ہے؟ آپ کا مقام کیا ہے؟ آئیے قرآن کریم سے ایک مقام آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ نے آپ کو مال دیا تھا، اسلام میں آئے 40,000 درم اور دینار کے مالک تھے۔ اللہ اکبر، سب کچھ نبی کے قدموں پہ لٹا دیا۔ میں قربان جاؤں، آپ کی عادت مبارکہ تھی، جو غلام تھے نا صحابہ غلام، ان پہ جب کفار ظلم کرتے تو آپ سے برداشت نہ ہوتا، آپ ان کو آزاد کرواتے اور پھر چھوڑ دیتے۔ اللہ اکبر، ایک دن آپ کے والد نے کہا ابو بکر اگر تو نے غلام آزاد کروانے ہی ہیں تو وہ غلام آزاد کروایا کرنا جو ذرا پہلوان ٹائپ کے ہوں، موٹے تازے تگڑے ہوں، کل تیری کسی کے ساتھ لڑائی ہو جائے، تیری کسی کے ساتھ جھگڑا اور جنگ ہو جائے، تیرے کام تو آئے نا۔ یا ایسے غلام خریدا کر جن کے اندر کوئی ہنر اور کمال ہو، کل تیرے کوئی کام تو آ سکے نا۔ اب صدیق اکبر تو صرف اللہ کی رضا کے لیے ان کو آزاد کرواتے تھے۔ اور ایک روایت کے مطابق یوں بھی ہے کہ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کروایا نا تو مشرقین مکہ کہنے لگے بلال کا کوئی نہ کوئی ابو بکر پہ احسان ہوگا، وگرنہ بلال کے اندر کون سی خوبی ہے کہ بلال کو آزاد کروایا جائے اور اتنی قیمت دے کر۔ نعوذ باللہ، کیا کہتے ہیں اس میں ہنر بھی کوئی نہیں، اس کا رنگ روپ بھی کوئی نہیں، یہ حبشی ہے۔ اللہ اکبر، اسے آزاد کیوں کروایا؟ اس کا کوئی نہ کوئی احسان ہوگا۔ صدیق اکبر کے دل پہ چوٹ لگی نا، اللہ میرے والد کیا کہتے ہیں، یہ مشرقین کیا کہتے ہیں، اللہ تو تو جانتا ہے۔ فرمایا ابو بکر فکر نہ کر، جبریل جا میرے محبوب کو پیغام دے کے آ، الذی یؤتی مالہ یتزکا وما لأحد عنده من نعمت تجزا الا ابتغاء وجه رب الاعلی ولسوف یرضی۔ کملی والے اعلان کر دیجئے ابو بکر جو مال خرچ کرتا ہے، ابو بکر کا کوئی مقصد نہیں ہے، ایک ہی مقصد ہے کہ فرشوں پہ مصطفیٰ راضی ہو جائے، عرشوں پہ خدا راضی ہو جائے۔ یہ صدیق اکبر ہیں۔ یہ کون ہے؟ صدیق اکبر ہیں۔ اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تو کمال کر دیا، تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں یہ جو سورہ لیل ہے نا، اس کا ایک نام سورہ ابی بکر بھی ہے۔ اس کا ایک نام کیا ہے؟ سورہ ابی بکر بھی ہے، جیسے سورہ والضحیٰ کا ایک نام سورہ محمد بھی ہے صلی اللہ۔ کیوں؟ اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف بیان ہوئے، اس میں صدیق اکبر کی عظمت بیان ہوئی۔ اور فرمایا عجیب اتفاق ہے، وہاں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ
فترضى، اور یہاں کیا فرمایا ولا سوف یرضى۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ نے آپ کو کیا مقام، کیا شان، کیا عظمتیں عطا کی ہیں۔ میں نے قرآن کریم سے ایک دلیل آپ کے سامنے رکھی، اب ذرا حدیث پاک سنیے گا۔ سنن ابو داؤد کے اندر روایت موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت نقل کرتے ہیں، اللہ اکبر، میرے محبوب معراج سے آئے، میرے محبوب نے آ کر فرمایا میرے صحابہ، میں جنت کا وہ دروازہ دیکھ آیا ہوں جہاں سے میری امت جنت میں داخل ہوگی۔ صدیق اکبر پیار سے عرض کرتے ہیں آقا مجھے بھی ساتھ لے جاتے نا، میں بھی وہ جنت کا دروازہ دیکھا تھا۔ کہا ابو بکر فکر نہ کر، مجھے امید ہے، دیکھ تو میں آیا ہوں، اس دروازے سے جو سب سے پہلے گزرے گا وہ ابو بکر صدیق ہوگا۔ اگر صدیق نہ گزریا تو کوئی اور گزر سکتا؟ تھوڑی بول دیو، کوئی اور گزر سکتا؟ یہ جذبات نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ یہ کیا ہے؟ اگر صدیق جنت نہ گئے تو کوئی اور جنت جا سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اور پھر ایک روایت یوں بھی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا جو بندہ اللہ کے راستے میں جوڑا خرچ کرے، کیا خرچ کرے؟ یعنی کسی چیز کا جوڑا خرچ کرے تو اسے جنت کے دروازوں سے بلایا جائے گا۔ اسے جنت کے کیا کیا جائے گا؟ دروازوں سے۔ نماز پڑھنے والے کو باب الصلاۃ سے، ہاں جی، روزہ رکھنے والے کو باب الصائم سے، زکوٰۃ دینے والے کو باب الزکوٰۃ سے، جہاد سے، ہر کسی کو علیحدہ علیحدہ بلایا جائے گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ جس بندے کو سبھی دروازوں سے بلایا جائے گا وہ تو بڑا خوش نصیب ہوگا۔ وہ تو کیا ہوگا؟ پھر عرض کی آقا ایسا کوئی ہوگا؟ میرے محبوب نے فرمایا ابو بکر مجھے قوی امید ہے کہ ان میں سے ایک تو بھی ہے کہ تجھے بھی ساتوں دروازوں سے بلایا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیسا شان ہے صدیق اکبر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، حضرت سلیمان بن یسار تاریخ الخلفاء السیوطی میں اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت جب کسی بندے پہ مہربان ہوتے ہیں اور اسے ہدایت کا راستہ عطا کرتے ہیں، اسے کیا کرتے ہیں؟ تو اللہ نے 360 خصلتیں ہیں اچھائیوں کی، اللہ اس بندے کو ایک خصلت عطا کر دیتے ہیں۔ کتنی خصلتیں؟ ایک خصلت کی وجہ سے اس بندے کی دنیا بھی بن جاتی ہے، قبر بھی بن جاتی ہے، آخرت بھی بن جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے، کہو آمین۔ فرمایا اللہ ایک خصلت عطا کرتے ہیں، اس بندے کا کام بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر عرض کرتے آقا آپ کے ابو بکر کے اندر بھی کوئی خصلت پائی جاتی ہے؟ فرمایا ابو بکر تیرے اندر ایک نہیں، تیرے اندر 360 کی پوری خصلتیں پائی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ صدیق اکبر ہیں، اگر ایمان تازہ ہوا تو کہہ دو سبحان اللہ۔ اسی کتاب کے اندر اما عائشہ صدیقہ سے روایت ہے، میرے محبوب نے فرمایا کل ہر بندے کا حساب ہوگا، حساب کتاب کے ساتھ بندہ جنت میں جائے گا، ایک میرا ابو بکر ہوگا جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ صدیق اکبر کے شان کے کیا کہنے۔ میرے بھائیو حضرت امام ابو الحسن الواحدی رحمۃ اللہ علیہ اسباب النزول کے اندر اس روایت کو نقل کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے، یہ ہمارے ہاں ایک روایت مشہور ہے ٹاٹ والی، وہ ضعیف ہے۔ وہ کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ اللہ اکبر، لیکن مشہور ہو گئی۔ اب ذرا سنیے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدیق اکبر بیٹھے، جبرائیل امین آتے ہیں۔ اب جبریل اپنی مرضی سے نہیں آتے، کس کے حکم سے آتے ہیں؟ اللہ کے حکم سے آتے ہیں، اور اللہ سب جانتے ہیں، اللہ سب جانتے ہیں۔ تو پھر مجھے یوں کہنے دیجئے نا کہ اللہ کو صدیق سے لاڈ ہے، اللہ کو صدیق سے کیا ہے؟ کیا مطلب؟ چھوٹا بچہ ہونا، ہم اسے کوئی چیز دیتے ہیں یا اس کے ساتھ کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، ہمیں سارا پتہ ہوتا ہے، لیکن پھر ہم لاڈ میں اس سے پوچھتے ہیں یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا، تجھے چوٹ کیسے لگی، یہ کیا ہوتا ہے؟ لاڈ ہوتا ہے۔ اب اللہ کو تو سب پتہ ہے، اللہ کو تو کیا ہے؟ سب پتہ ہے۔ جبرائیل امین کو بھیجا، صدیق اکبر حضور کے پاس بیٹھے، آپ کی ابا جو ہے نا یہاں سے پھٹی ہوئی تھی۔ جبرائیل امین نے آ کے پہلا سوال پوچھا، آقا ابو بکر کی ابا پھٹی ہوئی کیوں ہے؟ اللہ اکبر۔
کہا جبریل تجھے کیا بتاؤں، میرا صدیق میرے قدموں میں آیا تو 40,000 درہم دینار کا مالک تھا، سب کچھ میرے قدموں پہ قربان کر دیا، آج وقت یہ آ گیا کہ صدیق نے پھٹے ہوئے لباس پہنے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی پھر صدیق اکبر کو اللہ کا سلام بھی دیجئے اور پیغام بھی دیجئے، ابو بکر جبریل آئے ہیں تیرے لیے خدا کا سلام لائے ہیں اور تیرے لیے پیغام بھی لائے ہیں۔ کیا پیغام لائے ہیں؟ ابو بکر سے پوچھ کر بتائیے ابو بکر اس حال میں مجھ سے راضی بھی ہے کہ نہیں؟ اللہ تو دلوں کے بھیج جانتے ہیں، پھر پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ میں نے کہا اس لیے نا کہ اللہ کو صدیق اکبر سے لاڈ تھا، اس لیے اللہ کے نبی ذرا پوچھ کر بتائیے نا، جب میرے محبوب نے پوچھا صدیق اکبر رو پڑے، اللہ اس حال میں ابو بکر آپ سے بھی راضی ہے، اپنے محبوب سے بھی راضی ہے۔ اللہ نے مقام کیا دیا، اللہ اکبر۔ امام ابو بکر محمد بن الحسین اللہ اکبر نقل کرتے ہیں اس روایت کو، اور اتنی پیاری روایت ہے بندے کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ مل کے کہہ دینا سبحان اللہ۔ آخری وقت تھا، فرمایا جب میرا انتقال ہو جائے مجھے غسل دینا، کفن دینا، جنازہ پڑھنا، اور میری چارپائی اٹھا کر نبی کے دروازے، روضے کے دروازے کے سامنے رکھ دینا۔ سبحان۔ اس وقت روضہ مبارک کا جو دروازہ تھا نا اس پہ تالا ہوتا تھا، اس پہ کیا ہوتا تھا؟ تالا ہوتا تھا۔ فرمایا وہاں پہ کھڑے ہو کے آواز دینا کہ آقا غلام حاضر ہے، اگر اجازت مل جائے تو اندر داخل کر دینا، دفن کر دینا، اجازت نہ ملے تو جنت البقیع دفن کر دینا۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا امتحان ہے اللہ نے دکھایا دنیا والوں کو۔ کوئی یہ کہے کہ صدیق اکبر خلیفہ تھے تو اپنی مرضی سے روضے میں چلے گئے، میں نے کہا ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، جنت میں اپنی مرضی سے کوئی جا سکتا؟ کس کی مرضی سے جاتا ہے؟ اللہ کی مرضی سے۔ یہ تو جنت کی بھی جنت ہے، یہ تو جنت کی بھی جنت ہے۔ چارپائی لے جائی گئی، لے جا کے رکھا گیا، آواز دینے والے نے آواز دی آقا یار غار حاضر ہے، اٹھائیے کتب، دیکھیے حوالہ جات۔ فرمایا تالا خود بخود زمین پہ گرتا ہے اور اندر سے آواز آتی ہے ادخل الحبیب الی الحبیبی، یار کو یار کے پاس پہنچا دو۔ سبحان اللہ، یار کو یار کے پاس پہنچا دو۔ اللہ اکبر۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اس لیے ہمارا نظریہ ہے اللہ نے جس مٹی سے حضور کو بنایا، اس مٹی سے جو مٹی بچی اللہ نے آدھی سے ابو بکر کو بنا دیا، آدھی سے جناب عمر کو بنا دیا۔ پھر بھائیو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آج بھی نبی کے روضے میں آرام فرما ہے، اور میرے نبی کا روضہ صرف جنت نہیں، ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میں نے کہا جنت کی بھی جنت ہے۔ کیوں؟ وہ جنت کیا جہاں پہ حضور نہ ہو؟ تو آج سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جنت میں تشریف فرما ہے۔ میں نے کہا اس جنت میں، اس روضے میں نہ تو نعوذ باللہ کسی کی گالی جاتی ہے، نہ کسی کی نعوذ باللہ لان تان جاتی ہے۔ میں نے کہا وہاں جاتا ہے تو صرف درود و سلام جاتا ہے، وہاں پہ کیا جاتا ہے؟ درود و سلام جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ گرمی کا موسم ہو نا یا سردی کا موسم ہو، آپ کے ہاں کوئی مہمان آ جائے، آپ اس کے لیے اے سی لگائیں، اب سارا کمرہ ٹھنڈا ہے، مہمان تو ایک ہے، جو مہمان کے ساتھ جا کے بیٹھے گا اسے بھی ٹھنڈک ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ بولو یار، ہیٹر لگایا تو اسے گرمائش ملے گی تو ساتھ والے کو ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ میں نے کہا نبی کے روضے پہ صبح بھی 70,000 فرشتے درود و سلام پڑھتے ہیں، شام بھی پڑھتے ہیں، امت بھی پڑھتی ہے۔ میں نے کہا نبی کے صدقے سے جو دائیں بائیں لیٹے ہوئے ہیں ان پہ بھی رحمتیں برس رہی ہیں۔ میرے اللہ نے چاہا آئندہ جمعہ مسئلہ خلافت اور اسی کے ساتھ باغ فدق، جس پہ بہت سارے اعتراضات ہیں، آپ حضرات وقت پہ آئیے گا، پھر آپ دیکھیے اعتراض اڑتے کیسے ہیں اور سنیت ثابت کیسے ہوتی ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔